بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ لوگ جن کی تابعداری کی جاتی ہے دنیا میں، اور دوسرے وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں. دو قسم کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے وقال الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل. کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نہ اس قرآن کو مانتے ہیں نہ پچھلی کتابوں کو مانتے. لیکن یہ تو اس طرح ان کا کہنا ہے، لیکن ایک دن جو قیامت کا آئے گا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور جب تم دیکھو گے یہ ظالم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب تو یہ انکاری ہے نا، لیکن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے یرجع بعضهم الى بعض القول، تو ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائے کہ تو نے مجھے منع کیا، وہ کہے گا کہ تو نے مجھے منع کیا. ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے اللہ کے سامنے. پھر جھوٹ بولیں گے، وہ تو وہاں تو جھوٹ چلتا نہیں ہے. تو وہاں یقول الذین استضعفوا، جو کمزور لوگ ہوں گے، جو ماتحت ہوں گے، ماتحت لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو ان کے اوپر تکبر کرنے والے تھے. ایک تو غریب لوگ ہیں یا ماتحت لوگ ہیں، ایک اوپر حکمران ہیں یا بڑے لوگ ہیں یا بدماش لوگ ہیں. ان کو اللہ پاک نے فرمایا استکبروا، تکبر کرنے والے. تو غریب یا کمزور لوگ ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تم نے ہمیں بہکایا ہے. یہ کمزور لوگ کسے کہیں گے جی؟ جو زوراور لوگ ہیں یا جو اوپر والے ہیں، جو حکمران ہیں، جو لیڈر ہیں، جو سرمایہ دار ہیں. غریب لوگ ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. قرآن کو تو نہیں مانیں گے، لیکن اللہ کے دربار میں پھر یہ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. تو اب یہ جواب میں کہیں گے، یعنی غریبوں نے تو یہ کہا کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. لیکن اب وہ جو اوپر والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے، اس کا بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ لوگ جو کہ تکبر والے ہیں، اوپر والے ہیں. للذین استضعفوا، وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں
ہدایت سے روکا تھا بعد اذ جاءکم، جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود بھی مجرم تھے۔ تو بعض غریب لوگ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں تم نے گمراہ کیا، لیکن وہ کہیں گے بھئی ہمارا کوئی زور تو نہیں چلتا۔ جس طرح شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ ہم اسے ملامت کریں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو شیطان آگے سے کیا جواب دے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت، میں نے کوئی زبردستی تو تمہیں پکڑا نہیں تھا۔ تو اسی طرح یہ جو لیڈر ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ چھوٹوں سے کہیں گے کہ بھئی تم ہدایت آ چکی، تم خود ایمان نہیں لائے، اب ہمیں کیا کہتے ہو؟ تو دوبارہ بحث ہوگی، دوبارہ وہ جو کمزور لوگ ہیں وہ پھر جواب اس طرح دیں گے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے نے تم نے ہمیں گمراہ کیا، استأمروننا ان نکفر باللہ، تم ہمیں کہتے تھے کہ چھوڑو اللہ کو، اللہ پہ ایمان نہ لاؤ۔ یہ دنیا میں اس طرح ہوتے ہیں نا جی، چھوڑو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، گپ شپ لگاؤ، چھوڑو مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، اس طرح ہوتا ہے نا۔ یا یہ جو ووٹ ہم سے مانگتے ہیں، تو بعض لوگ تو وہ جو مزارے قسم کے بیچارے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو زبردستی ان سے ووٹ لیا جاتا ہے، ان پہ تو زبردستی ہوتی ہے، ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا کہ ووٹ ادھر دینے، وہ بیچارے تو مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ کمزور دوبارہ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ استأمروننا ان نکفر باللہ، کہ تم نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کو نہ مانو، استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اور تم نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، فلاں کو مانو، فلاں زیارت پہ جاؤ۔ یہ جو گدی نشین ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لیڈر بھی ہوتے ہیں اور گدی نشین بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے بھی لاؤ، ووٹ بھی دو اور ہمیں سجدے بھی کرو۔ تو کہیں کہ تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا اور تم نے ہی ہمیں کہا تھا کیا کرو جی، کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا دربار ہوگا، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، سب کے سب وہ شرمندہ ہوں گے عذاب کو دیکھ کر۔ اب یہ بحث تو کریں گے، لیکن ادھر سے تو عذاب تیار ہوگا، تو اس بحث کا کوئی فائدہ۔ فرمائے پھر کیا ہوں گے؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی محسوس کریں گے، شرمندگی کی وجہ سے چپ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، ہم ان کے گلوں میں طوق ڈالیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ، بحث تو کریں گے لیکن بحث کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جو کافر ہوں گے ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے۔ تو طوق جو ہے یہ ایک ذلت کا نشان ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اگر خواب دیکھو اور اپنے گلے میں طوق ڈلا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ تو فرمایا کافروں کے گلوں میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ طوق ڈلے گا۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں فرمایا کہ اگر تم اپنے پاؤں میں بیڑیاں دیکھو یا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھو تو یہ اچھا خواب ہے، طوق دیکھو گلے میں تو یہ برا خواب ہے، لیکن پاؤں میں بیڑیاں دیکھو یا ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں دیکھو تو یہ عزم کی بات ہے کہ بندہ یہ بہادر آدمی ہے، یہ مقابلہ کر، اس لیے گرفتار ہو گیا۔ لیکن گلے میں اگر طوق ہے تو یہ ذلت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بحث کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم خود گمراہ ہوئے، تو اس بحث کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان ہی نہیں لائے، کافر بنے، فرمایا کہ ان کے گلوں میں طوق ڈلیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ طوق کیوں ڈلیں گے؟ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کرتے رہے یہ اس کا بدلہ ہے۔
جو کرتے رہے اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرتا، جو تم نے کیا اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک جو لیڈر یا بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، تو کمزور کہیں گے تمہیں ہمیں گمراہ کے، وہ آگے سے کہیں گے بھئی ہم نے کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر بڑے کی بات نہ مانیں، وہ غلط بات شریعت سے خلاف ہمیں بات کرے تو تھوڑی ہمت کریں، نہ مانیں اس کی بات۔ ہمیں اسلام سے شریعت کے خلاف کوئی بات کرے کہ بھئی میرے ساتھ چلو، تو اگر شریعت کے خلاف ہے تو ہم تھوڑی سی ہمت کریں، نہ چلیں۔ اگر چلیں گے تو قیامت کے دن پھر وہ اس طرح جواب ہمیں دیں گے۔ تو دو قسم کے لوگوں کا وہاں پر مذاکرہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ حل یجزون الا ما كانوا یعملون، یہ جو طوق ڈلیں گے یا جہنم رسید ہوں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ایسے برے زوراور لوگوں سے محفوظ فرمائے۔